بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی۔ ویسے تو اللہ ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ جسم کا ہر حصہ انسان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن آنکھ قدرت کی انمول نعمت ہے جس سے انسان قدرت کی بنائی ہوئی کائنات کی دلکشی اور حسن ہر قسم کی رعنائی دیکھتے ہوئے دنیا کی تمام تر خوبصورتیوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، جبکہ آنکھوں جیسی نعمت کا اندازہ ان افراد کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے جو بصارت سے محروم ہیں۔ لہٰذا دنیا میں بے شمار ایسے اور بھی افراد موجود ہیں جو آنکھوں کے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باعث دنیا کی رنگینیوں سے محروم ہیں۔ دوستو، آنکھوں کی بیماریوں کے متعلق ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ کسی بھی فرد کی بینائی پر اس کی ذہنی کیفیات، جذبات اور سوچ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم آنکھوں کے ذریعے جو کچھ دیکھتے ہیں اس کا 50% تعلق دماغ کے اس حصے سے ہوتا ہے جسے کھانا بینائی کہا جاتا ہے، اور اسی کھانے پر کسی بھی قسم کا آپریشن آنکھوں کی مختلف قسم کی بیماریوں کا موجب بنتا ہے، جن میں سے ایک اہم بیماری آنکھوں میں موتیے کا اتر جانا ہے۔ خواتین حضرات، موتیا آنکھوں کو متاثر کرنے والے امراض کا ایک جزو ہے جس کی وجہ سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ دراصل ہماری آنکھوں کا لینس پروٹین سے مل کر بنا ہوتا ہے جو روشنی کی لہروں کو آنکھوں کے پردے پر فوکس کرنے کا کام کرتا ہے۔ اگر لینس کی فوکس کرنے کی صلاحیت کم پڑ جائے تو چیزیں دھندلی نظر آتی ہیں، اس لیے بہتر دیکھنے کے لیے اینک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر لینس کے اندر پروٹین اور پانی کی مقدار میں تبدیلی آ جائے تو لینس شفاف نہیں رہتا اور دھندلا ہو جاتا ہے اور اسی طرح ہر تصویر کو تھوڑا پیش کرتا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے اسے موتیا کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ موتیا 60 سال کی عمر کے بعد کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق آنکھوں اور بینائی کو نقصان سے بیرونی ماحول سے ہی نہیں بلکہ جسم کے اندرونی ماحول سے بھی نقصان پہنچتا ہے۔ مثلاً جرمنی کے ایک مشہور یونیورسٹی ماگڈے کے مطابق ذہنی دباؤ اور پریشانیوں کا آنکھ کی بینائی پر گہرا اثر پڑتا ہے، اور تحقیق کے مطابق اگر ذہنی دباؤ اور پریشانی شدید اور مسلسل ہو تو یہی ذہنی دباؤ اور پریشانی آنکھوں میں موتیے کا سبب بنتی ہیں۔ خواتین حضرات، حالیہ میڈیکل ریسرچ کو اگر تاریخ کے اوراق پر لانے کی کوشش کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے ہی اللہ ذوالجلال نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک اس ریسرچ کو بیان فرما دیا تھا۔ جب صدیوں پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے آپ کے لاڈلے بیٹے حضرت یوسف کو آپ سے جدا کیا تو آپ کی آنکھیں زائل ہو گئی تھیں۔ دوستو، اس بینائی کی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ یوسف میں کچھ اس طرح بیان فرمائی ہے کہ یعقوب نے اپنے بیٹوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے کہ ہائے یوسف، اور ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے بے نور ہو گئیں اور وہ خود غم سے بھرے ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، آیت میں حضرت یعقوب کی آنکھیں بے نور ہونے کی وجہ ان کا غم تھا اور وہ ڈپریشن تھا جو اپنے بیٹے کی جدائی کی وجہ سے لاحق ہوا تھا، لہٰذا یہی وہ ذہنی بوجھ تھا جو غم کی صورت میں بدل کر ان کی آنکھوں کی روشنی ہی چھین لے گیا۔ تو یہ تجزیہ تھا جو 1400 سال پہلے زبان حق سے جاری ہوا تھا، جبکہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد جب زمانے میں اس قدر ترقیوں کو چھو لیا ہے کہ ہزاروں سال پہلے کے زمانے سے موازنہ کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس دور میں جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی اور اب تو ہر طرف ٹیکنالوجی نے اپنے جال پھیلائے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ بہت سے احباب کے لیے نشانیاں موجود ہیں، لہٰذا آنکھوں جیسی نعمت کی حفاظت کیجیے، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جس کا کوئی نیم البدل نہیں اور ان کا چھن جانا ناقابل تلافی نقصان شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق بینائی کے خاتمے کی وجہ سے ایک ذہنی دباؤ ہی نہیں بلکہ ایک ایسی وجہ ہے جس کا سدباب کیا جانا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا حفاظتی تدابیر کے حوالے سے رپورٹس میں بتایا گیا کہ جسم اور ان کی آنکھوں کو سکون فراہم کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کام کرتے ہوئے درمیان میں وقفہ اور خود کو آرام دینے کی کوشش لازمی کریں۔ اس طرح سارا دن کام کرنے کے بعد ذہنی سکون کی ورزش کی بھی مدد فراہم کر سکتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، اپنے بچوں کو اسکرین سے دور رکھنے کی کوشش کریں تاکہ معصوم اپنے سنہری
بچپن سے لے کر جب تک ممکن ہو اس عظیم نعمت سے لطف اندوز ہو سکیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عطا کردہ نعمتوں کا شکر بجا لانے اور ان کی خوب حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔